بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک اجنبی شخص آتا ہے اور وہ ایک ان کے وزیر کو جو ہے گھورتا ہے، ان کو تجسس سے دیکھتا ہے کافی دیر تک، اور پھر وہ چلے جاتا شخص۔ جس شخص کو یا جس وزیر کو وہ ان کے دربار میں سے گھور رہا تھا، تو وہ عرض کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ کون شخص تھا جو مجھے اس طریقے سے اس نگاہ سے دیکھ رہا تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت ہے۔ تو اس شخص کی حالت غیر ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں اس دربار میں مزید نہیں ٹھہر سکتا، میری آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ آپ مجھے ہندوستان کے علاقے میں، دور دراز علاقے میں پہنچا دیں، میں وہاں پہ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اس کو اڑا کر ہندوستان لے گئی۔ اگلے دن وہ شخص، اجنبی شخص، پھر دوبارہ دربار میں آیا اور اس نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کل تم اس شخص کو جو میرا وزیر تھا، اس کو تم اس تجسس کی نگاہ سے، اس حسرت کی اس نگاہ سے کیوں گھور رہے تھے تم اس کو؟ اس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ہندوستان پہنچا دو یہاں سے، کیا وجہ تھی جو تم اس کو اس طرح گھور رہے تھے؟ تو ملک الموت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم نے اس شخص کی روح جو ہے وہ ہندوستان میں قبض کرنی ہے اس دن کو، جبکہ وہ آپ کے پاس ایک دن پہلے تک تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ شام میں تھا۔ تو میں اس وجہ سے بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ شخص تو آج ادھر موجود ہے، یہ کل تک وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو لیکن جب میں اس جگہ پہنچا تو وہ مجھ سے پہلے وہ وہاں پہنچا ہوا تھا اور وہاں پہ تھا موجود وہ۔ تو اس وجہ سے جو ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی جو موت اور اس کا رزق، وہ اس کو سفر کرواتا ہے۔ دونوں چیزیں ہی ایک ساتھ کنیکٹڈ ہیں، موت اور رزق۔ جس طرح ایک موت ایک حقیقت ہے، اٹل ہے، اسی طرح انسان کا رزق بھی ایک حقیقت ہے۔ اس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ فلانی جگہ ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس جگہ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے اور جہاں آپ کی موت لکھی ہوئی ہے، آپ وہاں اڑ کے پہنچو گے۔ یہ ہمارا بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جب تک آپ اپنا رزق پورا نہیں حاصل کر لیتے، جب تک آپ کی موت بھی نہیں آتی۔ یہ بھی ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک حقیقت، موت ایک حقیقت ہے، اور رزق کا ملنا یہ بھی ایک حقیقت اور اٹل ہے۔ بہت شکریہ۔